ہم آیت نمبر 169 پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں. انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جا رہا ہے. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں، اور ان مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو بڑے پیار سے تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے جو لوگ شہید ہو گئے تم ان کا غم نہ کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح مومنوں سے خطاب کیا ہے تو اتنا دل نرم ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈانٹ آئی اور پھر تھوڑا سا سمجھایا گیا، پھر تھوڑی سی تھپکی دی گئی، تھوڑا سا خوشخبری دی گئی، تھوڑا سا پیار جتایا گیا. یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز میں مسلمانوں کی اصلاح فرمائی، اور اب مزید ان کو اس غم پر ان سے غم کرنے کے لیے ان سے منع فرما رہے ہیں کہ تم غمگین مت ہو. تمہارے جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کو تم مردہ مت سمجھو، وہ تو اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں. تو ان آیت کو اس روشنی میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ولا اور نہ، تحسبن ہرگز نہ، یہاں تاکید ہے، تم ہرگز نہ سمجھنا، ہرگز نہ یہ خیال کرنا کہ الذین جو لوگ قتلوا جو مارے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتن کہ وہ مردہ ہیں، بس اب وہ چلے گئے دنیا سے، وہ مر گئے. تم اداس مت ہو جاؤ یہ سوچ کر کہ وہ ان کی زندگی ختم ہو گئی، زندگی کی ساری چیزوں کو، نعمتوں کو، اپنے فیملیز کو، سب کو چھوڑ کر وہ چلے گئے دنیا سے. اس طرح سے سوچ کر انسان کو بڑا غم ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ شہداء میں جوان بھی تھے، بڑی عمر کے بھی تھے، تو انسان سوچتا ہے کہ ابھی انہوں نے زندگی میں کوئی خوشیاں بھی نہیں دیکھی تھی، زندگی میں ان کے کتنی انسان کے ارمان بھی ہوتے ہیں، امنگیں بھی ہوتی ہیں، انسان کی امیدیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے. ہم اس طرح سوچتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم دکھ مت کرو، بلکہ کیوں دکھ نہ کرو، بلکہ احیاء وہ تو زندہ ہے، عند ربہم اپنے رب کے پاس وہ زندہ ہیں، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہے کہ یہ زندگی انسان کے خاتمہ نہیں ہے، جب انسان کی موت آتی ہے تو وہ اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، یہ بس ایک دروازہ ہے، موت ایک دروازہ ہے جس سے انسان اس دنیا کی زندگی سے اگلی دنیا میں قدم رکھتا ہے، اور یہ ہر انسان کو کرنا ہے، اور اس کے بعد ہماری ابدی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے انشاءاللہ. اگر ہم نے یہ جو آیت ہے، آیت 169 جو ہم نے پڑھی، اس کے بارے میں جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پر آتی، جنت کے پھلوں کو کھاتی اور عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں کے پاس ٹھہر جاتی تھی. جب انہوں نے اپنے پاکیزہ کھانے اور پینے کو دیکھا اور اپنے حسن انجام کو ملاحظہ کیا تو کہنے لگے کہ اے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا اچھا سلوک فرمایا ہے
تاکہ وہ جہاد سے غافل ہو کر جنگ سے منہ نہ موڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مومنوں کو تسلی دی، جس کے ذریعے تو وہ شہداء کی اپنی خواہش بھی تھی کہ ہمارے بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کتنی اچھی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہمیں کتنے خوش ہیں ہم، تاکہ وہ لوگ بھی جنگ کے لیے وہ بھی غفلت نہ کرے اور ان کو بھی جیسے جذبہ شہادت ان کے اندر بھی جاگ جائے۔ اب آیت نمبر 170 پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرحینا، وہ خوش ہو رہے ہوں گے، بما، ساتھ اس کے جو آتا ہوں دیا ان کو، اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشخبری پاتے ہیں، بِالَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، لم، نہیں، يَلْحَقُوا، وہ ملے، بہم، ان کو، من خلفہم، اور ابھی وہ دنیا میں ہی ہے، وہ ان کے پیچھے ہے، یعنی کہ شہداء کو ان کے بارے میں جو ابھی دنیا میں ہے، ان کے دوست احباب، ان میں سے جو لوگ شہید ہوں گے ان کے بارے میں ان کو خبر دی جائے گی کہ تمہارے یہ ساتھی بھی تم سے ملنے والے ہیں کچھ عرصے میں۔ تو یہ خوشخبری سن کے خوش ہو رہے ہوں گے، اللہ کہ نہ خوفن، کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جب یہ تمہارے ساتھی بھی جب دنیا سے نکلیں گے شہید ہو کر، تو ان کو نہ تو ان کے شہادت پر ان کو اتنی خوشی ہو رہی ہوگی کہ ان کو اپنے پیچھے کچھ بھی چھوڑ کر جا رہے ہوں گے دنیا میں، اس کا کوئی غم نہیں ہوگا، اور نہ وہ اتنے خوش ہوں گے، اپنی خوشی کو دیکھیں گے، اپنے انجام کو دیکھیں گے کہ ان کو آئندہ کا خوف بھی نہیں رہے گا۔ شہادت کی موت مرنے والے کے دل میں بڑی خواہش ہوتی ہے جب وہ اپنی نعمتوں سے خوش ہوتا ہے کہ کاش میرے پیچھے لوگوں کو یہ پتہ چلے تاکہ میرے قوم کے لوگ بھی اللہ کی راہ میں شہادت سے نہ گھبرائے۔ ہمیں یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کے پسند کے کام میں نہ گھبرائے کہ یہ مشکل ہوگا، یہ میرے لیے ٹف ہوگا۔ جو بھی حکم اللہ کا پتہ چل جائے سمعنا و اطعنا کر لے، کیونکہ اللہ ہی کے پاس ہمیں جانا ہے، اور ہم نے دنیا میں جتنی کوشش کی ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم مرتے وقت اتنا ہی خوش ہوں گے کہ ہمیں فرشتے خوشخبری دیں گے، ہماری روحوں کو جنت کی سیر کرائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یستبشرون، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، بنعمت، نعمت پر، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور اللہ کے فضل پر، ان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر مومنین، المومنین کا، مومن جو دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، بے شک اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیا میں تھوڑی سے وقت کی زندگی ہے، اور اس میں بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کب جانا ہے، دنیا سے کب رخصت ہونا ہے، تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس ہماری ہر اسٹرگل، ہر کوشش جو ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کریں گے، اس کا اجر ہمیں دیں گے۔ اللہ نے جو ان کو انعام و کرام خود ان کو دیے، اس کی خوشی ہے۔ ایک خوشی جو تھی جو ان کو ملی، وہ یہ خوشخبری جب ان کو دی گئی کہ تمہارے بھائی بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں، اور ان کو دنیا کا کوئی خوف اور غم نہیں رہے گا آئیں گے تو یہ پہلی خوشخبری تھی۔ دوسری خوشخبری یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کو مل رہی ہے، جو انعام اور کرام ان کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الذین، وہ لوگ، استجابوا، جنہوں نے لبیک کہا، للہ، اللہ کے لیے، ورسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، من بعد، اس کے بعد، ما، جو، اصابہم، جو پہنچی ان کو، القرح، زخم، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے احسان کیا، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر ہے، عظیم، بہت بڑا۔ اب اس آیت میں کیا مطلب ہے؟ جب جنگ احد میں دشمن چلے گئے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ
جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمان شہید ہو گئے بہت سے، اور پہاڑ پر جنگ احد پر کچھ چڑھ گئے، کچھ مدینہ واپس چلے گئے، تو دشمن جو تھا وہ بھی میدان سے چلا گیا. ٹھیک ہے. اب چلے جانے کے بعد جو ابو سفیان تھا اس کو بعد میں یہ احساس ہوا کہ ہم لوگ کیوں واپس چلے آئے، ہم تو جیت رہے تھے ان مسلمانوں کے، ہم مدینہ کے بالکل کنارے پر تھے، ہم مدینہ ہم سے صرف تھوڑے سے فاصلے پر تھا، کیونکہ جو جنگ کہاں ہوئی تھی، احد کے پہاڑ کے دامن میں ہوئی تھی نا، تو احد کا پہاڑ تو باؤنڈری ہے مدینے کی. تو انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ کیوں چلے آئے، ہم تو جیت رہے تھے اور مسلمان بری حالت میں تھے، ہم کو مدینہ میں گھس جانا چاہیے تھا اور ہمیں مسلمانوں کا کام تمام کر دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آپ کو حدیث سے ڈائریکٹ کہ امام ابن ابو حاتم نے اکرامہ سے روایت کیا ہے کہ جب مشرک حج سے واپس جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ تم نے نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا اور نہ مسلمانوں کی دوشیزگان کو اپنے پیچھے سواریوں پر بٹھا کر لائے. مطلب ان کو احساس ہوا کہ یہ ہم کیا کر کے آ گئے، نہ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا نعوذ باللہ، اور نہ ہی ہم نے مسلمان کی عورتوں کو جا کے مدینہ میں جا کے مسلمانوں کی عورتوں کو اٹھا لاتے ہم کم از کم، تو ہم نے تو بہت برا کیا، تو لہٰذا تم لوٹ جاؤ. یعنی اب یہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم لوٹ چلتے ہیں دوبارہ اور مدینہ پر حملہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو سنا تو آپ نے مسلمانوں کو بلایا تو انہوں نے آپ کے حکم پر لبیک کہا، حتیٰ کہ ہمراء الاسدیہ بیر عنبہ تک کفار و مشرکین کے تعاقب میں گئے. یہ دیکھ کر مشرک کہنے لگے کہ اب تو پلٹ چلو، آئندہ سال دوبارہ آئیں گے. تو یہ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس مدینہ آ گئے. تو معاملہ کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دشمن، کیونکہ جنگ کے لیے دونوں طرف سے اسپائز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، دونوں کی طرف سے لوگ خبر بھی لاتے تھے چھپ کر. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ابو سفیان دوبارہ آنے کا پلاننگ کر رہا ہے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہوا ایسے تھا کہ جیسے 15 تاریخ کو 15 شوال کو ہفتے کے دن جنگ احد ہوئی تھی، پھر رات تک یہ معاملہ ہوا اور رات کو دشمن واپس لوٹ گئے اور مسلمان مدینہ میں آ گئے. اگلے دن صبح کا یہ واقعہ ہے 16 شوال کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے دشمن کا تعاقب کرنے کی صدا بلند کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اس تعاقب میں ہمارے ساتھ صرف وہی شامل ہوگا جو کل غزوہ احد میں ہمارے ساتھ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کروا دیا اگلے دن صبح میں کہ دشمن دوبارہ آ رہا ہے ہم پر حملہ کرنے کے لیے، اور وہی لوگ دوبارہ حاضر ہوں جو کل جنگ میں موجود تھے. یعنی ایکسٹرا لوگوں کو نہیں بلایا، ٹھیک ہے، صرف انہی کو بلایا جو کہ جنگ میں موجود تھے. تو سارے لوگ تھے جو صرف جنگ احد میں پہلے دن موجود تھے، وہ سارے لوگ آئے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بڑے سخت زخمی تھے، تھکے ہوئے تھے، بہت زیادہ ان کو دکھ پہنچا تھا، اپنے اتنے لوگ شہید ہو گئے تھے، لیکن سارے لوگ دوسرے دن جمع ہو گئے. سبحان اللہ. صحابہ کرام جو تھے وہ، ان کا ایمان، اسی لیے تو وہ ایمان ان کا بلند ترین ایمان تھا کہ ابھی تو تھکاوٹ دور نہیں ہوئی، ابھی صدمہ دور نہیں ہوا، لیکن سارے کے سارے جمع ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی، جن لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم چلو ہم تیار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے بڑا اجر عظیم ہے. پھر الذین، وہ لوگ، قال، کہا گیا ان سے، لہم، ان سے، الناس، لوگوں نے، ان الناس، بے شک لوگ، قد جمعوا، تحقیق جمع ہو گئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، فاخشوہم، پس ڈرو ان سے، فزادہم، تو زیادہ ہو گیا، ایماناً، ان کا ایمان، وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے. جب یہ لوگ جمع ہونے لگے دوبارہ
تو منافقین آپ کو پتہ ہے کہ تھے مدینہ میں، تو انہوں نے ان کو کہنا شروع کیا کہ اتنی بڑی فوج دوبارہ آ رہی ہے تم سے لڑنے کے لیے، تو تم ڈرو، یعنی تم اب کیوں جا رہے ہو، کل تو تم اتنا نقصان اٹھا کے آئے ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، جب ان کو ڈرایا گیا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ سبحان اللہ، ایک دن میں کیا فرق آ گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ان لوگوں نے آیتیں سنی اور ان کے دل مضبوط ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ سبحان اللہ، قرآن میں ایسی چیز ہے کہ مومنوں کے دل کو رات سے دن میں بدل جائے۔ رات اگر غم چھایا ہوا ہے تو اس کو ہٹا کے اس کو دن کی طرح روشن کر دیتے ہیں، اس کے غم دور کر دیتا ہے۔ ہم لوگ بھی اگر پورے ایمان سے پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی قرآن کافی ہے۔ تو جب ان کو ڈرایا گیا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور کتنا اچھا کارساز ہے۔ اور یہ جو دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بہت اچھی دعا ہے۔ جب ہم بھی کوئی کام میں پریشان ہو اور ہمیں وہ ہو کے ڈر ہو کے یہ بہت مشکل کام ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ دعا مانگنی چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے یہی کلمات کہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اس کو اگر یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لیں، چھوٹی سی دعا ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اتنا اچھا کارساز ہے، کیونکہ کارساز جو وہ ہوتا ہے جو تمام معاملات میں ہمارے مدد کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ دیکھیں کہ ان کا ایک دن میں کتنا ایمان ایک طرف سے دوسری طرف ہو گیا، کہاں تو وہ ڈرے گھبرائے اور موت کے ڈر سے بھاگے تھے، اور کہاں یہ زخمی حالت میں ہے، پھر بھی جنگ کے لیے تیار ہیں، اور لشکر پتہ ہے بڑا ہے، اور لشکر اب آنے والا ہے، ہم کو مدینہ پر حملہ کرنے والا ہے، تو پھر بھی تیار ہو گئے۔ تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس فوج کو لے کر گئے تھے، ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں حمراء الاسد تک گئے تھے، ٹھیک ہے، اس لشکر کے ساتھ۔ اور چونکہ ابو سفیان کے بھی جاسوس موجود تھے، جب ان کو پتا چلا کہ ہم تو مدینہ میں حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے ہم سے لڑنے آ رہے ہیں، تو وہ ڈر کے پھر واپس چلے گئے مدینہ، اور انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رعب تھا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، دشمنوں کو دور سے ہی ان کے دل کانپ جاتے تھے۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ ابو سفیان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ چلا گیا۔ تو مگر مومنوں کو ظاہری بات ہے ان کا اللہ کی طرف سے خوشی اور رضوان، اللہ کی رضوان نصیب ہو گئی۔ فانقلبوا، تو وہ پلٹے نعمت، ساتھ نعمت کے، اور یہ نعمت کیا تھی کہ ان کے دل سے جو کل غم تھا، غم کے بادل چھائے ہوئے تھے کہ ہم ندامت تھی کہ ہم نے کیا کیا، جنگ ہار کے آ گئے، ہمارے اتنے لوگ شہید ہو گئے، اس کے بجائے اب یہ خوشی سے لوٹے، ٹھیک ہے۔ ایک انسان کامیاب ہو کے لوٹتا ہے اور دشمن پر رعب جما کے لوٹتا ہے، تو اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ بالکل اللہ کے نعمت سے خوش و خرم ہو کے لوٹے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور فضل ایکسٹرا یہ ہوا کہ وہاں پر ایک تجارتی قافلہ تھا، تو اس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی مال خریدا، لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا، اور اس تجارت کی مال سے ان لوگوں کو نفع بھی ہوا۔ تو سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے تو وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے۔ لم یمسسہم، اور ان کو چھوا بھی نہیں، کوئی نقصان تکلیف ہوئی ہی نہیں، کیونکہ دشمن کو اللہ نے ڈرا دیا اور دشمن بھاگ گئے۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل عظیم، تو اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، عظیم عظمت والا ہے۔ دیکھیں ہمیں صرف اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے سے کتنا فائدہ ہے۔ انسان اپنی کوشش کرے، اپنی نیت خالص کرے، کوئی بھی مشکل سے مشکل وقت ہے، کام ہے، مشکل وقت ہے، کچھ بھی ہے، تو ہمیں اس پر
اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم گھبرا جاتے ہیں اور ہم غلط کام بھی کر جاتے ہیں اپنی مشکل سے بچنے کے لیے۔ کوئی غلط راستہ، آسان راستہ، اس وقت شیطان ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ راستہ آسان ہے، اس کو قبول کر لو، اور ہم قبول کر لیتے تو ہم نقصان میں پڑتے ہیں۔ اگر ہم اپنی مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے راضی بھی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بڑے فضل اور کرم کے ساتھ، خوشی کے ساتھ لوٹے۔ اور اس طرح جو غم ان کو ملا تھا جنگ احد میں، اور جو بدنامی ہوئی تھی، ظاہر منافقین جو باتیں بنا رہے تھے کہ تم تو ہار کر آئے اور یہ تو وہ اب ان کو منافقین کے بھی منہ بند ہو گئے، کیونکہ کون اتنی ہمت کرے گا کہ ایک دن اتنے شدید مار کھا کے آئے اور دوسرے دن دوبارہ زخمی حالت میں ہی دشمن کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہادری انہوں نے بھی دیکھ لی اور ان کے منہ بھی بند ہو گئے، اور مسلمانوں کے اپنے دل سے بھی غم دور ہو گیا کہ ہم نے کچھ غلط کیا تھا، کیونکہ اب غلط کو صحیح سے مٹا دیا گیا۔ اور یہی حال ہوتا ہے جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمارے اندر ندامت آئے تو فوراً ہمیں اس گناہ کی پہلی بات تو یہ کہ اس کی ہی اصلاح کرنی چاہیے، اور مزید نیکی کے کام کرنے چاہیے، تاکہ ہمارے دل سے گناہ کی بری فیلنگ نکل جائے اور ہم خوش ہو جائیں۔ کیونکہ یہ جو گلٹ فیلنگ کو ہم دل میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ایمان کو خراب کرتی ہے۔ ایک مومن وہ ہوتا ہے جو منفی خیالات کو، ہر طرح کے منفی خیالات کو دل سے نکال دیتا ہے اور اللہ پر اپنا بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو راضی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔